حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة صدق اللہ العظیم۔ وقال نبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال الله تعالى يغرس لهذا الدين غرسا استعملهم في طاعته، رواہ ابن ماجہ۔ قابل احترام بزرگ و عزیز نوجوان دوستوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بندوں تک جو پہنچایا، اس کے لیے اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو منتخب کیا۔ یعنی میں اور آپ ڈائریکٹ بغیر کسی درمیان میں واسطے کے اللہ کی بات ڈائریکٹ نہیں سن سکتے، اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ نہیں سکتے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، خود اللہ سے بولتے ہیں قرآن میں، کسی انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کی بات کو وہ ڈائریکٹ سن لے، اللہ کو وہ ڈائریکٹ دیکھ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، پردے کے آڑ سے وہ اللہ کی بات سنتے ہیں، ایسا ہوا ہے جیسا کہ پیغمبر کے ساتھ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ او یرسل رسولا، یا اللہ فرشتوں کو بھیج کر اپنی بات بتائے، جیسا کہ سارے نبیوں کے ساتھ ہوا۔ ہمارے لیے کیا ہوا؟ رسولوں نے بتایا اللہ کی یہ مرضی ہے، اس کام میں ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوتا، ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہوتا۔ تو نبیوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو معلوم ہوا اللہ کی مرضیات کیا، نامرضیات کیا، اللہ کیا چاہتا، کیا نہیں چاہتا۔ نبیوں کا سلسلہ، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا سلسلہ ختم۔ یعنی آخری نبی، آخری رسول ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیامت تک بھی کوئی بھی نئے سے نبی بن کر، رسول بن کر آنے کا نہیں، ختم ہو گیا۔ اب دنیا میں کوئی بھی آدمی بولے میں نبی ہوں بول کے، میں رسول ہوں بول کے، نمبر 1 بدبخت کافر، انہیں کافر کیا بلکہ کافر سے بدتر زندیق۔ کوئی آدمی ایسے کسی آدمی کو جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی نبی، میں بھی رسول، اس کے اوپر ایمان لا لیا، ہو سکا ہے انہیں ایسا بولتا نا، ہو سکا ہے انہیں میجک بتاتا نا، ہو جیسا ہے انہیں ایسی ایسی چیزیں کر کو دکھایا نا، مان لیا تو بھی کافر۔ تیرے پاس کیا تو بھی پروف ہے کیا؟ ذرا سوچ کو دیکھو، ایک آدمی بولتا میں بھی نبی میں بھی رسول بول کے، سامنے والا اس کے پاس پوچھا تو ایک دعویٰ کرتا نا، تیرے پاس پروف کیا تو بھی ہے کیا؟ پوچھنے والا بھی کافر۔ تو میرے اور آپ کا پکا عقیدہ، پکا ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جو محمد کر کے ہمیں جو بولتے ہیں نا، اس کے اندر ساتھ میں یہ میننگ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، حضور کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی بول کے آنے کا نہیں ہے۔ پھر یہ دین کو آگے چلائے کیسا اللہ؟ یہ دین کو آگے بڑھائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری دیے، امانت دے کر گئے صحابہ کے پاس۔ صحابہ پورے عالم میں پھیلے، پورے عالم کے اندر پھیل کر اللہ کے نبی کی دی ہوئی امانت کو حفاظت کے ساتھ رکھ کر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کے پاس سنے تھے، دین کی باتیں سنے، وہ کیسا کرنا بول کے پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھے بھی تھے، ویسا جا کے اپنے شاگردوں کو، دنیا کے دوسرے لوگوں کو کر کے بتائے، بول کر بتائے۔ اس کو ہمیں حدیث کر کو بولتے ہیں، اللہ کے نبی کی باتیں صحابہ، تابعی، تابعی بول کے جو ہمارے تک پہنچتے اسے ہمیں حدیث کر کو بولتے ہیں۔ احادیث شریفہ، حدیث شریف، اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کا کام کر کو بولتے ہیں۔ صحابہ سے، پورے صحابہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے تو اس کے بعد سے لے کر صحابہ کا دور شروع ہوتا، ہجرت کے گویا 110 سال تک صحابہ کا دور، پھر اس کے بعد 210 ہجری تک تابعین کا دور۔ جیسا اللہ کے نبی بولے نا، خیر القرون قرنی، زمانوں میں بہترین زمانہ جس زمانے میں میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی کب تک؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پانے تک، پردہ فرما جانے تک وہ قرنی، اللہ کے نبی کا زمانہ بولتے، نبی کا زمانہ، نبی کا دور بولتے۔ اس کے بعد کا زمانہ صحابہ کا زمانہ، یہ بھی خیر بہترین زمانہ بول کے اللہ کے نبی گواہی دیے ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
اس کے بعد تابعین کا دور، وہ سن 210 ہجری تک وہ چلا، اس کے بعد تبع تابعین، اولیاء کا دور۔ اللہ اس دین کو قیامت تک بھی باقی رکھنے کے لیے لوگوں کے اندر اولیاء پیدا کریں گے، اپنا ولی پیدا کریں گے۔ ولی اللہ ہمیں بولتے ہیں نا، اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی مارگل کر کے ہمیں بولتے ہیں نا اولیاء، اولیاء اللہ پیدا کریں گے۔ اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا، ہم ایمان والوں میں سے کون کس کو بھی اللہ ولی بنا سکتے ہیں۔ کنڈیشن کیا؟ اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، اللہ کی بات ماننا۔ طریقہ کیا ہوگا بولے تو کون سے طریقے میں اللہ کی بات حضور مان کو بتائے کہ وہ طریقے میں چلے تو اللہ قبول کرتے ہیں اسے۔ نبی سے ہٹ کر دوسرے راستے میں جا کو میں اللہ کو خوش کر لیتا ہوں تو چانس سے چلے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن میں اللہ اوپن ڈکلیئر کر دیے، اگر اللہ سے محبت تم کو ہے تو نبی کی پیروی کرنا، تمہیں نبی کی پیروی کرو، سنت کی مکمل اتباع کرو، تمہیں کیا مندے چاہنا سو میں سننا چاہتا ہوں بول کے اللہ بولتا ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ چاہ لیں گے۔ یہ اولیاء کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ اولیاء کا سلسلہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، جب تک بھی اس امت میں اولیاء کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ذری بات ہے اچھی طرح سے کلیئر سن لینا، کیونکہ میں آپ کو ایک ذمہ داری دے رہا ہوں۔ آپ اس بات کو لے کر اپنے دوستوں میں، گھر والوں میں، اپنے بچوں میں، ان کے اندر تم آسان الفاظ میں ان کو سمجھانا، ان کے دل کے اندر یہ بات بٹھانا۔ میں ایک بڑی ذمہ داری آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایسے چیز دین کی باتیں آگے چلے گی، یہ ہمارے عقیدے ایسے محفوظ بھی ہوں گے۔ بات آپ سمجھ کر رکھنا، خود آپ اپنے دین کو بچانے، دوسروں کے دین کو بچانے کے لیے بھی، مضبوط کرنے کے لیے بھی ذریعہ بننا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بات آ گئی، سمجھ کر آگے بڑھیں گے۔ ابھی دیکھو کرسمس کرنے کا وہ بھی قریب ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے بولے تو آج کل مذہبی رواداری کرو، یعنی دوسرے مذہب والوں کے ساتھ اچھا تعلق، اوکے ٹائٹل اچھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں نا اپنا مذہب چھوڑ دو لوگوں کو۔ کیا میں غیروں کے ساتھ اچھا اوپن مائنڈ سے رہتا ہوں سعادت میں، میرے ساتھ رہنے والے پورے غیرانچ، یہودیاں ہیں کہ نصرانی ہیں کہ ہندو ہیں کہ کون کی ایک غیرانچ میرے ساتھ رہتے سو ان کے لیے اوپن میں بالکل سوشل، اس سے فرینڈلی رہتا سو میں اچھا رہنا سوچ، کون نکو بولے رہنا سوچ۔ انسانیت کے اعتبار سے اللہ کے نبی کیا طریقہ بتائے ہیں کہ وہ طریقہ چھو ہمدردی، انسانیت کے ساتھ رہنا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں میں غیر کے ساتھ فرینڈلی رہتا ہوں کا مطلب کیا کہتا ہوں؟ ہمارے زمانے میں لوگ کیا سمجھ کر رکھے ہیں، آئی ٹی فیلڈ میں، کالج کے اس میں لائن میں رہنے والے سب کیا سمجھ کر رکھ لیے ہیں بولے تو غیروں کے ساتھ اوپن فرینڈلی رہنے کا مطلب اپنا دین چھوڑ ڈالنا، ایسا سمجھ کر رکھے۔ رتی برابر بھی اپنے ایمان کے عقیدے کی فکر کرے بغیر ان کے کون سا تہوار ہے، ان کا کون سا سیلیبریٹ کا وقت آتا ہے، ان کا سیلیبریشن کا، اس میں کیا، اس میں ان کو مبارکبادی دینے کا کیا، ان کے تحفے لینے کا کیا، ان کے واسطے وہ پوجے کے سامان وہ سب لے جا کو دینے کا کیا۔ میں آپ کو صاف صاف بولتا ہوں، دیکھو اللہ دل میں ڈالتے ہیں بولے تو یقیناً آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی برکت سے اللہ ڈالتے ہیں بولے۔ ہمیں چاروں طرف دیکھتے، خود میں ایک جگہ گیا تھا دکان میں، چیز لے لینے کے بعد انہیں پوچھتا ہے گفٹ ہونا کیا تھا، بچے ساتھ میں ہیں، بچے کیا سمجھیں گے گفٹ ہوگا تو کون نکو بولیں گے۔ میں یہ رہتے رہتے اچانک گفٹ ہونا کیا کر کے پوچھتا نہیں، وہ بھی بل دیکھ دل کو کتنے کو لیے ہیں دیکھ دل کو پوچھتا، میں کیا بھی جواب دیا نہیں، کتے میں آگے فوراً آگے لفظ اس کا تھا کرسمس گفٹ ہونا کیا، گفٹ ہونا کیا، کرسمس گفٹ ہونا کیا۔ یہ لفظ سنتے ہی کوئی بھی مسلمان گفٹ ہونا کیا کہتا ہو ضرور ہونا۔ اب وہ دینے کا کیا رکھو ہے بولے تو جو عیسائی یہ کرسمس کے ٹائم میں جو چیزیں یوز کرتے ہیں ویسی چیزوں کو گفٹ بنا کر رکھیں، اپنے گھر میں لے جا کو وہ درخت کا نمونہ رکھ لو، وہ میں آپ کو ذرا ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں۔ کرسمس کرنے کا کیا، کرسٹ ماس، یہ دونوں ملا کر بولتے ہیں کہ مسیح کے نام پر بہت بڑا مجمع جمع ہونے کا وقت۔ اس سے پہلے میں بولے ہوں، اس کے سلسلے میں آپ کو تفصیل سے بولے ہوں، آج وہ عنوان تو نہیں ہے، بات آگے کر کے بولتا ہوں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن تک کو وہ لوگ سمجھ کو رکھے ہیں، فیکٹ ریالٹی کیا ہوگا تو نہیں۔ فلسطین کے اندر اس سرزمین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، حضرت مریم کو اللہ قرآن میں بولتے ہیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، وہاں علاقے میں گرمی کے دنوں میں کھجور آنے کا کرو، دسمبر کے مہینے میں یہ سردی کا دن، اس ٹائم میں وہاں پر کھجور آنے کا چانس نہیں۔ خیر یہ کہ نہیں، کئی ساری دلائل کو دے کر بولتے ہیں کہ ہرگز دسمبر 25 عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوئے سو دن نہیں، لیکن ان لوگوں سیٹ کر لیے خیر یہ دن ہم سیلیبریٹ کریں گے۔ لیکن یاد رکھ لو ان کا یہ مذہبی
عید ہے ان کی. تمہارا میرا ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط عقیدہ دوسرا, ان کا عقیدہ دوسرا. اس میں سیم یہ کھوجا کو ہیپی کر کو بولنے کا, مبارک کر کو بولنے کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عقیدے کو ہمیں بھی پروموٹ کرے جیسا, ان کے عقیدے کو ہمیں مانے جیسا ہو جاتا ہے. ہرگز وہ غلطی کرتا رہنا کو کبھی بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں 3 قسم کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. ایک یہودی نمبر 1, ان لوگوں کا عقیدہ کیا کرتے بولے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیسک ایک انسان ہونے کے اعتبار سے جو جائز نسب پیدائش ہے نا وہ بھی دینے تیار نہیں. وہ لوگ ناجائز طریقے سے پیدا ہونے سے وہ زمانے میں بولے سوچنا قرآن کے اندر ہے, اے مریم ذرا تو بھی شرم کرنا نہیں, کیا کتنے اچھے خاندان کی تو جا کو ایسا بچہ کو لے لگائی ہے نا, تیرا شوہر کر کو کون بیچ نہیں نا, کیا ایسا کریے بول کو, یعنی غلط طریقے سے پیدا ہوا سو بچہ بول کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پوری زندگی تہمت لگائے سو لوگ. لاسٹ کہاں تک ان کی دشمنی بڑھتے 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 ایک ٹائم وہ آیا جان ختم کر دینا, جان لے لینا بول کے گئے سوچ. اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اٹھا لیا. ہمارا میرا آپ کا سب کا عقیدہ مضبوط عقیدہ کیا کہتا ہوں, آج بھی حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں آج بھی آسمانوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے, زندہ ہے. یہ دنیا میں ہے نہیں, یعنی دن رات ہونے بارہ مہینہ سال کر کے چینج ہوتے ہوتے عمر ہو جانے کا. جس جگہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہاں دن رات کرنے کا زمانہ نہیں ہو, وہاں یہ سب چلتا نہیں, اپنے نہیں ہوتا کر کو بولے تو کیسا اٹھایا گیا کہ ویسا کا ویسا. فریزر میں ایک چیز رکھو اٹھا دے دیکھو فریش ویسا کا ویسا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سی عمر میں کون سی حالت میں ان کو اٹھایا گیا کہ ویسا آج قیامت کے قریب اتریں گے. 2 فرشتوں کے بازوؤں میں ہاتھ رکھ کر اتریں گے دمشق کی جامع مسجد میں, دمسکس جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے. حضرت مہدی رضی اللہ عنہ جب آ چکے ہوں گے تو ان کے وقت میں وہ آئیں گے. اس امت میں شادی ہوں گی, ان کی بچے ہوں گے. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا, روضہ اقدس, روضہ اطہر ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صدیق اکبر, حضرت عمر, ان کے مزارات کو وہاں گئے سو جو خوش نصیب لوگ ہیں نا وہ دیکھے ہوں گے. ایک جگہ خالی ہے آج بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کو چلے گئے قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا, جب ان کا انتقال ہوگا اس کا مطلب کیا, اب تک ان کا انتقال ہوا نہیں, انہوں زندہ ہیں, آسمان میں ہیں, وہ آئیں گے قیامت کے قریب. یہاں زندگی چند سال گزارنے کے بعد ان کا انتقال ہوگا, تب ان کو وہاں پر دفنایا جائے گا. ایک ہے نصارہ, ان کا عقیدہ کیا, انہوں تو بالکل انہوں تو اللہ کب کبھی بول دیتے اللہ کا بیٹا, کبھی بولتے 3 کر کو, اچھا 3 کا خدا کا تو نہیں 3 ملا کو ایک 3 نہ کر. کون کر کو بولے تو وہ مریا میری بولتے ہیں نا, وہ مریا ایک ہے, یسوع ایک ہے, اور باپ ایک ہے. باپ کون کر کو بولے تو کبھی بولتے وہ اللہ کر کو, کبھی وہ تیسرے نمبر پر رکھتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو, روح القدس کر کو بولتے. تو 3 ایک ہے, ایک 3 ہے کرنے کا ان کا وہ عقیدہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انسان نہیں, انسان سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ ملا دے, اللہ کا بیٹا یہ وہ کر کے بول دیے. یہ بھی غلط. اسلام تمہارا میرا عقیدہ ہے نا بالکل نیوٹرل, افراد بھی نہیں, ان کو ان کے حد سے بھی آگے بڑھائیں گے, ان کو ان کے حد سے نیچے بھی گرائیں گے. بیچ میں رکھ کر بولے بہت بڑے پیغمبر, بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر, کئی سارے معجزے اللہ ان کے ہاتھ سے ظاہر کرے تھے, کئی معجزے. مجھے اب وہ ٹائم بولنے کا لیے ٹائم نہیں ہے, دوسرا مجھے سمجھانا ہے سو آپ کو, کئی سارے معجزے اللہ ان کے ہاتھ سے ظاہر کرے. بڑے پیغمبر تھے, بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے, انہوں جتنا وقت اللہ چاہا اتنا وقت لوگوں میں رہ کر خوب محنت کرے. اس کے بعد جب اللہ چاہا ان کو آسمان انہوں اٹھا لیا, قیامت کے قریب انہوں اتریں گے. یہ سب ہے نا ہمارا عقیدہ. اس ٹائم میں ابھی یہ بولا نا میں کرسمس کے ٹائم میں ہمارے بچوں کو بولنا, دیکھو تمہیں میں خاموش رہ گئے بولو نا, ہمیں مجرم ہوئے. خاموش رہ کو ایک جرم کرے جیسا. بچوں کے دل میں وہ خطرناک زہر کا بیج دل میں پڑتا ہے, ابھی نکال دینا. وہ ایسا 1 سال 2 سال 3 سال انہیں 4 جگہوں میں دیکھے گا بچہ, وہ کیا کہ آفر یا فلپکارٹ کے اندر فلان کے اندر فلان کے اندر کرسمس آفر کرسمس دکانوں کے اندر آفر. یہ دیکھتے 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 کیا کہ ہمارا معمول سب لوگوں کا, سب انسانوں کا ایک جنرل ایک چیز یہ آفر کو استعمال کرے جا, خوش رہے جا, بلکہ ایسی چیز سمجھ جاتا بچہ. وہ بچوں کے دل کے اندر سے وہ چیز وہ جڑ نکال ڈالنا, ہمیں بولنا کہ یہ ہمارا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ کر کو سمجھانے کا ایک بہترین سنہرا گولڈن چانس سمجھ جانا اسے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ میں ابھی آپ کو سمجھایا نا, یہ عقیدہ ہمارے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک کرسمس کے ٹائم کیلنڈر کو بتا کو اس میں لکھو ہے نہیں کہ بیٹا اس کا یہ میننگ, اس کا ہمیں تو ایسا مانتے سو, ان لگا ایسا کرتے سو, ان لگا ان کے حساب سے کیا کر لیتے, ہمارا نہیں بیٹا وہ بول کے سمجھانے کا بہترین وقت. انشاءاللہ میں تو بھروسہ کرتا ہوں آپ لوگ کریں گے اس کام. ابھی قریب میں بچوں کو اسکول کی چھٹیاں بھی ہو جاتی, بہت اچھا ہے, بٹھا کر سمجھانے کے لیے موقع مل جائے گا. میں یہ اصل میں بولنا چاہتا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک بھی اولیاء کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے اس پوری امت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابن ماجہ میں ہے,
لا یزال اللہ تعالی یغرس لہذا الدین غرسا، مستقل اللہ پودے لگاتے رہیں گے، پودے نرسری بولتے ہیں، لگاتے رہیں گے، وہ درخت بن کو، بڑا جھاڑ بن کو، وہ فائدہ پہنچائے گا امت کا، امت کو فائدہ پہنچائے گا۔ کیا وہ بولتے ہیں اس کو؟ استعملہم فی طاعتہ، جن کو اللہ بندوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے بول کے یوز کریں گے، وہ اللہ کے اولیاء، الا ان اولیاء اللہ، وہ اللہ کے اولیاء۔ تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ جب گزر گیا، اس وقت پورے عالم کے اندر ہوس، ہرس کا ایک عالم تھا۔ ہر ایک بادشاہ کیا کرنے کا بولے تو وہ ملک لے لینا، یہ ملک میرے قبضے میں کر لینا، اسے مارو، انہیں اس کے ساتھ لڑنا، انہیں اس کے ساتھ لڑنا، یہ پوری دنیا کے اندر یہ ہوس، ایک دوسرے کو مارنے مرنے کا، کاٹنے کٹنے کا، یہ چلتا تھا، مسلم غیر مسلم سب کے اندر، نارمل سب کے اندر تھا۔ ایسا ٹائم اللہ تعالیٰ اولیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ حضرت ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے، سب کو پڑھنا چاہیے، بڑی زبردست کتاب، تاریخ دعوت و عزیمت پر، اس کتاب کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت، کئی والیوم میں ہے۔ اس میں بڑے بڑے ولیوں کے، بڑے بڑے تاریخ میں، ہمارے ہسٹری میں کون سے مسلم اسکالرس کے بارے میں ہم نے جاننا ضروری کی، ان سب کے بارے میں ہسٹری ہے، کئی زبانوں میں، لینگویج میں وہ کتاب ملتی، تاریخ دعوت و عزیمت۔ اس میں حضرت لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو، اللہ کی حکمت دیکھو، جب بادشاہوں کے دلوں کے اندر یہ تھا، انسانوں کے دل کے اندر بھی یہ آ گیا تھا، جب ان کو سدھارنے کے واسطے بول کے اللہ تعالیٰ اولیاء کا سلسلہ جاری کیا۔ 530 سن ہجری، غالباً 536، اس ٹائم حضرت یہ حسن سجزی کرنے کا انہوں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی زمانے میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا ہوئے، الگ الگ جگہوں کے اندر نا، لیکن زمانہ ایک، جس کو 6 صدی ہجری کر کو بولیں گے، 6th سینچری، 6 صدی ہجری میں حضرت پیران پیر جس زمانے میں پیدا ہوئے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی زمانے میں پیدا ہوتے ہیں حسن کا چھوٹا سا بچہ، ماں باپ بڑے نیک ماں باپ، اچھی تربیت کرے، بچہ 15 سال کی عمر کو ہوتے ہوتے حافظ بھی ہو گیا، عالم بھی ہو گیا، 15 ایئرس اس کے اندر حافظ بھی ہو گیا، عالم بھی ہو گیا۔ اور ذرا بڑا ہوا، ابا کے پاس باغ تھا، ایک باغ ابا اس کے حوالے کر ڈالے، یہ بچہ باغ کو، وہ باغ ہے نا جو توٹم، اس کے پھل کو نکالنا، بیچنا، کرنا، یہ کئی سارے کام والے تھے، ان کو رکھو کام لینا، یہ سب کرتا تھا۔ ایک دن ایک بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی ابراہیم ان کا نام، انہوں آتے ہیں باغ کو آتے ہیں، آ کر انہوں جب آئے، ظاہر بات ہے بچوں کی اچھی تربیت کر کو رہے تو اللہ کے ولی، دیندار، دین والے لوگ، نیک لوگ کر کو بولے تو ان کا اکرام کرنے کا، ان کی عزت عظمت کرنے کا، یہ صحیح لوگوں کی علامت ہے۔ نیک لوگوں کو دیکھ کو چڑ آتی بولے تو ہمارے ایمان میں ڈوٹ کرنا ہے، صحیح ایمان نہیں سکا ہے بولے۔ نیک لوگوں کو دیکھ کو دل میں محبت پیدا ہوتی بولو نا، صحیح ایمان ہے بول کو، کیونکہ ان سے جو محبت ہوتی اللہ کی وجہ سے ہوتی، سو محبت۔ بات دوسری جگہ چلی جائے گی، میں اصل بات بولتا ہوں۔ دیکھو وہ بزرگ کو انہوں پھل لیے، سب رکھو دیے، انہوں پیش کرے، اکرام کرے، میں مہمان آئے تو میزبانی کرتے نہیں، کیا ویسا کرے؟ تو بزرگ ایک پھل اپنے دانت سے کاٹنے کے بعد وہ پھل دیے تو یہ انہوں جو چھوٹا بچہ ہے نا، وہ لے کر اسے کھایا۔ ایک قطر نچ قطر تھا کہ ایک دم دل کی دنیا بدل گئی۔ کیوں؟ آئے سے بہت بڑے مجذوب، بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ جو قطرے نا، ان کی دل کی دنیا بدل گئی، دل کے اندر پوری روشنی، پورا باغ اب ایک دنیا خالص، ضرورت نہیں سو چیز جیسا دکھنے لگا۔ اب کیا دل کی دنیا جب بدل گئی تو فوراً وہ باغ لے کو، اسے بیچ ڈال کو، پورے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کو، اپنی کیا کی چیز تھی کہ پوری چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ کر کو، دھنتے غیاث الدین بول کو، ایک بہت بڑے شیخ اللہ کے ولی، وہ زمانے میں اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس جا کو بیعت ہو گئی۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس بلڈنگ میں رہ کو کام کرتے تھے نا، جس عمارت میں رہ کو 4 کام ایک ہی ٹائم میں ہوتے تھے، تبلیغ بھی، تعلیم بھی، تربیت بھی، فتویٰ بھی، خطبہ بھی، سارا کا سارا۔ حضرت بیٹھیں گے بیان کرنے لوگوں کے دلوں کی اصلاح کے واسطے، تو بہت سارے لوگ، بڑا لاکھوں کا، ہزاروں کا مجمع جمع ہو جائے گا۔ وہ حضرت بیٹھیں گے فتویٰ لکھنے کے واسطے، لوگوں کے مسائل کے جواب فتویٰ بھی دیں گے۔ وہ حضرت بیٹھیں گے اس کے لیے مدرسے میں پڑھانے کے لیے، اپنے بچوں کو سبق پڑھانے کے لیے، ایک کر کے، جس طرح سے اسکول کے اندر کلاسز رہتے ہیں نا، ویسا ہر ایک کتاب ہر کلاس میں پڑھانے کے واسطے۔ یہ حضرت پورا کام، لوگوں کو تبلیغ کا کام، یہاں بیان کا کام، یہاں فتوے کا کام، سارا کا سارا کرتے ہیں۔ ایک خاص بات کیا بولو، جتنے بھی بڑے سے بڑے ولی گزرے ہیں نا، ان سب عالم مجھ دین کو کون صحیح معنی میں جانے ہیں کہ انہیں کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا۔ عالم نہیں سو ایک ولی بن گئے کہ تو اللہ ماشاء اللہ، اللہ کس کو بچانا چاہتا ہے کہ وہ بچاتا، ورنہ بہک گئے سو زیادہ لوگ۔
मैं भी बड़ा वली, मुझे ये दिखता, मुझे वो ख्याल आता, मुझे ख्वाब में ये आता, उनको समझ जाओ, जल्दी बहक जाते, शैतान जल्दी बहका देता। ज़्यादा जिक्र में ये वो किसी शेख के पास जुड़े नहीं सका रहे बोलो ना, बहुत ईजी से शैतान बहका देता। इन्हों कौन ही शेख उनके साथ 20 साल मामूली नहीं है, 20 ईयर्स कंप्लीट शेख की खिदमत में रहे, पूरे कई सारे मुल्कों का सफ़र करे, उसके बीच में हज का सफ़र भी हुआ। एक दिन शेख इनको बुलाकर सामने बिठा कर बोले, मैं आज तुझे टाइटल दिए, एक लक़ब मुईनुद्दीन करके एक लक़ब दिए, लक़ब देखो, चंद चीज़ें देखो, बोले हिंदुस्तान में तुझसे काम लिया जाएगा, हिंदुस्तान को जाओ। उस ज़माना 6th सेंचुरी बोलता हूँ, हिंदुस्तान को जाओ, तुमसे अल्लाह काम लेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इशारा था, शेख हुक्म दिए हैं, आए लो वहाँ से यहाँ आकर बैठे। शेख उधर मक्के को गए, वहाँ शेख का इंतकाल हो गया। इन यहाँ आकर बैठे, एक दरख्त के नीचे बैठे, कौन बीच नहीं, फ़कीर मलंग, कुछ भी नहीं, खाने पीने कुछ भी नहीं, अकेले बैठे हैं। कभी कभी लोग आते जाने आने जाने वाले, हज़रत की तबीयत ख़राब है, सर में दर्द है, ज़रा दुआ पढ़ो, दुआ पढ़ डाले, उन्होंने कुछ घर से ला लिए, बस हो गया। होते 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 क्या बड़ा बंगला बना लेके आ गया, तो नहीं, एक झोंपड़ी थी, बस फटे पुराने कपड़े थे, सूखी रोटी दिन को एक मिल गई तो बड़ी बात। ये है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमीरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाइब, अल्लाह के नबी के इशारे से आए थे। बड़ा ज़बरदस्त कारनामा, हरगिज़ दीन कभी भी किसी भी ज़माने में तलवार से नहीं फैला। यहाँ मुसलमान बादशाह कई सारे बादशाह हुकूमत करें, हरगिज़ नहीं। उस ज़माने में जो राजा था ना, गैर मुस्लिम जो राजा था, उसे मालूम हुआ कौन जाको गैर मुस्लिम कौन जाको हज़रत के पास एक सिटिंग, एक मजलिस में बाजू बैठते कि उन्होंने मुसलमान हो जाकर को बोलते थे हरगिज़। बेसिक रूल अल्लाह के नबी जो सिखाए हैं दीन, ये इस छूत छात है ना, छूत छात पर, यानी उन्हें हाथ लगाए सो जगह में, उन्हें चले सो जगह में, ये ऊंची जात या निचली जात, इसके बारे में अल्लाह के नबी क्या बोले हैं कि वो बोले खाली टच। यहाँ इस इंडिया के अंदर कई सारे लोग ऐसा थे, जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक किया जाता था। जब उनको मालूम हुआ इस्लाम कर को एक चीज़ है, उसके अंदर ऐसा इक्वालिटी कहते हैं इंसान होने का, एक सिटिंग में बैठ के मुसलमान हो जाते थे। बादशाह को, राजा को मालूम हुआ, उन्हें कि चल जाओ बोलो यहाँ से, एक बार, सेकंड, थर्ड वार्निंग, खतरनाक करिया उन्हें बोलिया नहीं गए तो मैं उठा को फेंक डालेगा, बोलो उनको यहाँ से बाहर रहे। उन्होंने आंख बंद करे गए, फिर खोल को बोले कहते तुझे जिंदा यहाँ से भेज दिया जाएगा, अल्लाह का ये फैसला हो गया। इन्हों बोले जैसा एक बाहर से एक बादशाह आया, हमला करिया, ये बादशाह को जिंदा अरेस्ट करके ले चला गया। होते होते फिर दूसरे मुसलमान बादशाहों के ज़माना चला, ये बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े अल्लाह के वली, इनके इंतकाल के वक्त में देखा गया तो 90 लाख लोग हज़रत के सिर्फ अखलाक को देखकर, हज़रत की बातों को सुनकर, ज़बरदस्ती हरगिज़ नहीं, ज़बरदस्ती से मुसलमान बनाए तो अल्लाह कबूल करता नहीं, बोलो अल्लाह वो दीन को कबूल करता नहीं। ला इकराहा फिद दीन करको अल्लाह कुरान में बोलते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, देखो ये औलिया के बारे में नामा रख लेते कितने लोग, कैसे कैसे नामा हमारे बच्चों को, ये नाम वो वली का नाम, ये वली का नाम। कभी उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की भी फिक्र करना, किसी के पास पूछे हमें उनकी ज़िंदगी के हालात सुनाओ, मैं मेरे बच्चे को यह नाम रखा हूँ, उनकी सिफतें, वो क्वालिटीज़ मेरे बच्चे के अंदर आना, उन कैसा थे सो क्या थे सो, मैं अपने बच्चे को बताएंगे ना, किसी आलिम के पास सुन लिए, हमारे अपने बच्चे को बताएं, बेटा मैं तेरा नाम रखूँ हूँ ना, उनका नाम रखूँ हूँ सो, उन्होंने ऐसा थे, बेटी तेरा ये नाम रखो ही ना, उनका नाम ये, उन्होंने ऐसा थे। ये चीज़ इसकी कोशिश करना, साल में एक बार या ज़माने में एक बार, क्या कि हज को गए जैसा वैसा वो अजमेर को जाने का, वहाँ से बुलावा आ गया, ये हो गया वो हो गया। औलिया खुद तकदीर लिखने वाले कर सब बोल को अल्लाह के, उन्होंने खुद अल्लाह की इबादत करको इतने बड़े बुजुर्ग बने, उनको शिरक करको, उनको अल्लाह के सामने उनको शर्मिंदा करे जैसा काम हज़रत मौलाना करने का काम असल में ये है। रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी किताब तारीख़ दावत व अज़ीमत में लिखते हैं कि हिंदुस्तान में अल्लाह का नाम जो लिया गया, बहुत बड़ा जो काम किया गया, उसमें हज़रत ख्वाजा अजमीरी रहमतुल्लाहि अलैहि का बड़ा हिस्सा है। ये हिंदुस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब हैं। वो मुस्तकिल अजमेर में क़ियाम करके जो खिदमत मखलूक़ की उन्होंने अंजाम दी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अकाबिर औलिया को तैयार किया, हत्ता कि सबके दिलों में, क्या मुसलमान क्या हिंदू, सबके दिलों में उनकी अज़मत थी। किताबों में यहाँ तक लिखा है, अजमेर के रहने वाले उस ज़माने के जो हिंदू थे, वो किसी भी बात पर कसम खाते तो हज़रत के नाम की कसम खाते थे। किसी बात पर कसम खाना होता तो ख्वाजा अजमीरी की कसम बोल के, इस कदर अज़मत उनके दिलों में थी। एक अंग्रेज़ उस ज़माने में, जबकि अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं थी, ख्वाजा अजमीरी के ज़माने के बाद एक अंग्रेज़ यहाँ आया,
سفر کیا، واپس گیا، اپنا سفر نامہ لکھا، اس میں اس نے یہ لکھا کہ ایک اجمیر میں ایک مردہ ہے جو قبر میں مدفون ہے، مگر پوری سرزمین میں بلکہ ہندوستانیوں کے دلوں میں وہ مردہ حکومت کر رہا ہے۔ یہ شخصیت تھی حضرت کی۔ آپ کے شیخ کا نام عثمان ہارونی ہے، تو اسی طرح سے آپ کے خلفاء، اس میں 1000 سے زائد خلفاء آپ کے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے ایک مشہور آپ کے خلیفہ ہیں۔ پھر حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خواجہ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے 2 خلفاء مشہور ہوئے، سلطان الہند خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ نے حضرت کو کہا تھا کہ دیکھو ہندوستان کی ولایت تمہارے سپرد کی جاتی ہے، وہاں جا کر کام کرو۔ یہ کہہ کر شیخ حج پر گئے اور وہاں انتقال کر گئے۔ حضرت کل 20 سال اپنے شیخ کی خدمت میں رہے۔ اسی طرح سے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال رہے۔ پھر جب اپنے خلیفہ کو دہلی کی ذمہ داری دے کر بھیجے تو یہاں شیخ کا انتقال ہو گیا۔ ذمہ داریاں سپرد کرنے کا وقت آتا ہے، جب ذمہ داریاں سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو جمع کر کے کتاب کی شکل دی، اس کا نام ہے انیس الارواح۔ پھر حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے خود ملفوظات کو ان کے خلیفہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا، جس کتاب کا نام ہے دلیل العارفین۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں ایک جگہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرنا جو کہ مستحب درجے کی ایک سنت ہے، گھنی داڑھی تھی تو مستحب درجے کی جو سنت، اس کو بھول گئے۔ فوراً آواز آئی، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو اور سنت ہی کے خلاف کرتے ہو۔ یہ ان کے خاص تعلقات کی بات تھی۔ فوراً آواز آ گئی، فوراً تنبیہ ہو گئی۔ کیا عالم، کیا مقام رہا ہوگا۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سب اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کا یہ مقام ہے کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتے تھے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے نام کی قسم کھا کر ایک بات بولتے تو اللہ اس کو ضرور پورا کرتے، یہ مطلب ہے۔ مگر آج کل جس طرح سے جاہل لوگ غلط باتیں سمجھتے ہیں کہ ان اولیاء کے ہاتھوں میں تقدیر ہوتی ہے، تقدیر کا تھوڑا سا حصہ ان کے پاس ہے، تقدیر کے لکھنے کی سیاہی ان کے پاس ہو جاتی ہے، یہ بالکل شرک اور غلط عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے ہم کو توبہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں ذرا توجہ کرو، کتنے پیارے پیارے نام ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر، حضرت معین الدین چشتی، حضرت حسن بصری، کتنے پیارے پیارے نام، حضرت بختیار کاکی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی، اتنے پیارے نام، لیکن یہ کیا ظلم کر رہے ہو، یہ کیا ظلم کر رہے ہو۔ نام تو رکھتے ہو، ان بزرگوں کے اوصاف اپنے اندر یا اپنے بچوں کے اندر لانے کی فکر نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جو اولیاء جن صفات کے ساتھ گزرے ہیں، جیسے ہندوستان کے اندر انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ سارے کے سارے چاہتے تھے کہ یہ ہمیشہ یہیں رہے، ان سے جدائیگی ان کو برداشت نہیں، غیروں کو۔ یہی اوصاف اور کمالات اللہ تعالیٰ انہی جیسے اوصاف و کمالات ہمارے اندر بھی پیدا کرے، آمین۔